اللہ کی ناراض ہونے کی 5 نشانیاں، کیا یہ نشانیاں تم میں تو نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میرے ناراض ہونے کی یہ 5 نشانیاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور خفگی کا باعث بننے والے اعمال قبیحہ اور قدرتی آفات، زلزلوں، سیلابوں، طوفانوں کے اسباب میں سے ایک سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے دوری ہے۔ ہم سنت رسول سے دوری اختیار کرتے ہیں اور اپنے اعمال سے تکذیب رسالت کے مرتکب ٹھہرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ اور گرفت آتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، بے شک ہماری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ عذاب ہر اس شخص پر ہوگا جو رسول کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ پھیر لے گا۔ آج ہم پر اللہ کے عتاب اور غضب کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اجتماعی عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب بھی کر رہا ہے اور اس سے انحراف بھی کر رہا ہے۔ ہمارے اجتماعی کردار میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی مدھم ہو گئی ہے یا ختم ہو رہی ہے اور بعض میں ختم ہو چکی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسلام کی روشن تعلیمات کے بجائے زمانہ جاہلیت کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں آج پھر پلٹنا ہے اس ذات کی طرف جس کی پیروی کا رب نے ہمیں حکم دیا ہے اور جس کی پیروی میں کامیابی، نجات، ہدایت اور بندگی کا کمال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کا ہمیں یوں حکم دیا گیا اور تم انہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اس پیروی و اطاعت رسول کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کی مخالفت ہمارے وجود سے سرزد نہ ہونے پائے۔ اگر امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت ہمارے وجود میں جڑ پکڑ گئی تو اس کا نتیجہ اللہ کی غضب کی صورت میں نازل ہوگا۔ ارشاد فرمایا، پس وہ لوگ ڈر جائیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہی انہیں کوئی آفت آ پہنچے گی یا آخرت میں ان پر دردناک عذاب آن پڑے گا۔ اس آیت کریمہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت فتنے اور عذاب کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، تعلیمات، سیرت، اسوہ حسنہ، اعمال، اخلاق حسنہ، اقوال جلیلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے کل احکام کی مخالفت ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی مخالفت اللہ کے امر کی مخالفت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ رب کی گرفت اور غضب ان پر بھی ہوتا ہے جو ظلم کا راستہ اپناتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم یعنی سب سے بڑا ظلم کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بہت دشوار ہوئی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اپنی جان پر کچھ نہ کچھ ظلم کرتا ہے، ہر کسی سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کا یہ معنی مراد نہیں ہے۔ کیا تم نے لقمان کا اپنے بیٹے کے متعلق یہ قول نہیں سنا کہ شرک ظلم عظیم ہے؟ تو آیت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک ہے اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیے، دنیا میں بہت ساری مساجد ملیں گی جن میں بزرگوں کی قبروں کی تعظیم اور ان پہ سجدے وغیرہ کیے جاتے ہیں، حالانکہ جب ہم ایک لمحے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کے اوقات کو دیکھتے ہیں، بلکہ تقریباً سکرات الموت کا عالم ہے، آپ اپنی چادر کبھی منہ سے اٹھاتے کبھی ڈھانک لیتے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری مرض طاری ہوا تو آپ اپنی کملی چہرہ مبارک پر ڈالتے تھے اور جب سانس گھٹنے لگتا تو چہرہ کھول لیتے اور اسی حالت میں فرماتے، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے عمل بد سے مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے۔ سوچئے، اگر یہ لعنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرنے کے تعلق سے فرمایا ہے تو بزرگوں کی قبروں پر سجدہ یا شرک و بدعت کے دوسرے اعمال جیسے ان سے خوف یا کسی سے حاجت کی برآوری کے لیے ان سے امید، ان پر مرغا بکرا ذبح کرنا، نذر و نیاز چڑھانا اور گریہ و زاری کے ساتھ ان سے کسی چیز کی طلب کے لیے دعا کرنا، ان سے مدد طلب کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جائز تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سب سے بری مخلوق قرار دیا ہے۔ صحیحین میں
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملک حبشہ کے ایک کنیسہ اور ان میں موجود مجسموں کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ لوگ اس کی قبر پر ایک سجدہ گاہ بنا دیتے تھے اور اس میں اس کے مجسمے نصب کر دیتے تھے، بلا شبہ وہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت مشرکین عرب کی طرح توحید ربویت کی تو قائل ہے لیکن توحید الوہیت کی منکر ہے، اس لیے وہ مافوق الاسباب طریقے سے غیر اللہ سے بھی امیدیں وابستہ کرتی ہیں، غیر اللہ کے نام کی بھی نظر و نیاز دیتی ہیں، غیر اللہ سے بھی استمداد و استغاثہ کرتی ہیں، قبروں کا طواف کرتی ہیں۔ بہت سے لوگ قبروں کو سجدہ تک کرتے ہیں کیونکہ وہ غیر اللہ میں بھی اللہ والی صفات تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ یہ شرک ہے۔ علامہ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر فوت شدہ بزرگوں کو پکارنا اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا یا ان کی قبر کے پاس اپنے لیے دعا مانگنا درست اور جائز ہوتا تو اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صحابہ اکرام تابعین اعظام اس سے پیچھے رہ جاتے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس امت کے افضل انسان جن کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے خیر القرون ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہو، وہ ایسے عمل سے غافل رہے ہوں اور بعد والوں کو اس کا علم ہوا ہو جو وہ کام کرتے ہیں جس کا حکم نہیں ہے اور وہ بات کہتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال تک اختیار کیا، حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہی خلفائے راشدین اور تمام صحابہ اکرام کی سنت ہے اور تابعین اعظام کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت اس لیے مشروع کی تھی کہ آخرت یاد رہے اور میت کو نیکی پہنچے، اس طرح کہ اس کے لیے رحمت کی دعا کی جائے اور اللہ سے اس کے لیے بخشش اور عافیت کا سوال کیا جائے۔ ظلم کی دوسری صورت لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر ان کو جائز حقوق سے محروم کرنا ہے۔ انسان کا نفس جب رب کے احکام کی پیروی سے آزاد اور محروم ہو جائے تو پھر ظلم کی دوسری صورت سامنے آتی ہے اور وہ بندہ دوسرے انسانوں کے حق میں بھی بہت بڑا ظالم بن جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے حقوق چھینتا ہے، لوگوں کے مال ہڑپ کرتا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کرتا ہے اور اپنے ظلم کے ذریعے لوگوں کو رسوا کرتا ہے۔ ایسا شخص جہاں رب کے ہاں نافرمان ہے وہاں بڑا ظالم بھی ہے۔ گویا اس طرح وہ بیک وقت حقوق اللہ سے بھی انحراف کرتا ہے اور حقوق العباد سے بھی اعراض کرتا ہے۔ یہ نفس ایک ہی وقت میں اللہ کے ہاں بھی ظالم ہے اور بندوں کے حق میں بھی ظالم ہے۔ ایسے ظالموں کے لیے دنیا میں اللہ کا غضب اور آخرت میں اس کا عذاب ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ظالم اس عذاب اور غضب کا اس لیے شکار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی تعلیمات کی کھلم کھلا تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے احسانات کو جھٹلاتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا عملاً انکار کرتے ہوئے اس کی آیات سے انحراف کرتے ہیں۔ گویا تکذیب دین کا رویہ ان کے قول میں بھی پایا جاتا ہے اور ان کے فعل میں بھی پایا جاتا ہے۔ جب تکذیب دین کا یہ عمل ان کے وجودوں میں سرایت کر جاتا ہے تو یہی عمل ان کو اللہ کی بارگاہ میں ظالم بنا دیتا ہے اور اس ظلم کی بنا پر وہ اللہ کی بارگاہ میں غضب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ قدرتی آفات، زلزلوں، سیلابوں، طوفانوں کے اسباب میں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والے اعمال کبیحہ میں سے ایک گناہ مکر و فریب بھی ہے۔ مکر و فریب وہ گناہ ہے جو اللہ کے عذاب کے نزول اور اس کی گرفت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ بری چالوں میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کو مکر کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اچھی بات کے بجائے باطل اور خبیث باتیں لے کر اٹھتے ہیں اور مکاریوں اور چلاکیوں سے انہیں غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کفر و شرک کا ارتکاب بھی مکر ہے۔ ہر وہ تدبیر جس سے اسلام کی راہ روکی جا سکتی ہو وہ مکر ہے۔ ریاکاری بھی مکر ہے۔ یہاں یہ لفظ مکر کی تمام صورتوں کو شامل ہے۔ اللہ پاک نے مکر و فریب کرنے والے لوگوں کے انجام سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، بس ان کے مکر کا انجام دیکھیں، ہم نے مکر کرنے والوں اور ان کی قوم کو ہلاک کر دیا۔
یہ وہ لوگ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کے منصوبہ قتل میں شریک تھی، کیونکہ یہ منصوبہ خفیہ تھا جو 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل کے خلاف تیار کیا تھا، اس لیے پوری قوم ہی ہلاکت کی مستحق قرار پائی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے انجام میں لوگوں کے لیے درس عبرت ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی چال کارگر نہیں ہوتی۔ جو بھی مکر و فریب سے کام لے گا اللہ تعالیٰ اسے صالح علیہ السلام کی قوم کی طرح نشان عبرت بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان قریب ان مجرموں کو اللہ کے نزدیک ان کے مکر و فریب کی وجہ سے ذلت و رسوائی اور شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قدرتی آفات کے اسباب میں سے ایک سبب اعلانیہ فحاشی ہے جو اللہ کے عذاب کے نزول اور اس کی گرفت کا باعث ہے۔ جس طرح قول صالحہ اور عمل صالحہ انسان کے لیے نجات کا باعث بنتا ہے، اسی طرح قرآن اس حقیقت کو بھی واضح کرتا ہے کہ جب انسان فحش و منکرات میں پڑ جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کو معصیت میں بدل دیتا ہے، منکرات سے محبت کرتا ہے، حسنات سے نفرت کرتا ہے، بدی کی طرف رغبت کرنے لگتا ہے اور فحش چیزوں میں چاہت رکھنے لگتا ہے، تو تب اللہ کی گرفت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اعلانیہ معصیت کا مرتکب ہو تو اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ جو لوگ اہل ایمان میں بے شرمی و بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے کے مرہق بنتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ اسلامی معاشرے میں سے شرم و حیا کا جنازہ اٹھ جائے، ایسے لوگ دنیا میں بھی دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے اور آخرت میں بھی انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، اور جہنم کا عذاب انتہائی سخت، اذیت ناک اور ناقابل برداشت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو بےہودہ کلام خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے اور جہالت کے ساتھ گمراہ کرے اور اس دعوت حق کو مذاق بنائے، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ ان بے حیا لوگوں کا ذکر ہے جو اپنی جہالت اور عاقبت اندیشی سے قرآن کریم کو چھوڑ کر ناچ، رنگ، کھیل، تماشے یا دوسری واہیات و خرافات جیسے ٹی وی، وی سی آر ڈش یا موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے فحاشی و عریانی میں مستغرق ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی انہی مشاغل تفریحات میں لگا کر اللہ کے دین اور اس کی یاد سے برگشتہ کر دیں اور دین کی باتوں کا خوب ہنسی مذاق اڑائیں۔ بالکل یہی حالت آج کل مسلم قوم کی ہو گئی ہے کہ وہ قرآن کریم کو چھوڑ کر گانے، موسیقی، ٹی وی اور ناچ رنگ کی دل دادا اور انہی چیزوں کی خریدار بن چکی ہے۔ ہر چیز کی اپنی کچھ نشانیاں اور علامتیں ہوتی ہیں جس سے وہ پہچانی جاتی ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی خوشی کو بندے پر اپنی سب سے عظیم نعمت کے طور پر یاد کیا ہے، ایسی نعمت جس کا کسی دوسری چیز سے مذائقہ نہیں کیا جا سکتا، اور اکثر لوگوں کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پورا رمضان روزہ رکھتے ہوئے ہو گئے، تو کیا خدا ہم سے راضی ہوا یا نہیں؟ چنانچہ روایات میں اللہ کے اپنے کسی بندے سے راضی رہنے کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں جن سے انسان مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کا پروردگار اس سے خوش ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار مجھے ان نشانی سے آگاہ کر جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ تو اپنے بندے سے خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ پاؤ کہ میں اپنے بندے کو اپنی اطاعت و بندگی کے لیے آمادہ کر رہا ہوں اور اسے گناہ سے دور رکھ رہا ہوں تو یہی میرے اس سے خوش اور راضی رہنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اگر بندہ کوئی گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے لیکن بعد میں وہ بندہ توبہ استغفار کر لیتا ہے اور اپنی حالت درست کر لیتا ہے تو اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص جٹائی کے ساتھ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ سے توبہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے بعد وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا کسی عذر کے محض سستی اور لاپرواہی کی بنا پر 3 جمعہ ترک کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی، جب میں جس قوم پہ ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارشیں برساتا ہوں، اور جب بے وقت بارش
بارشیں برستی ہیں تو فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، جب فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تب ملک میں غربت پھیل جاتی ہے۔ موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ یہ بخیل لوگ جو ہیں یہ اپنی دولت کے اوپر ایسے سانپ بٹھا دیتے ہیں، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ بخیل خود مر جاتے ہیں، پیسہ وہیں پڑا رہتا ہے، نہ دنیا کے کام آتا ہے نہ ہی تو آخرت میں کام آتا ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ وہ پیسہ پیسہ کرتے مر جاتے ہیں لیکن اپنا پیسہ کسی کے کام نہیں لگاتے۔ میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی کہ اے موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دے دیتا ہوں، اور نااہل لوگ، بے وقوف لوگ، کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب ہے۔ ناظرین، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو چکا، فصلیں تباہ ہو گئی تھی، انسان کی نافرمانیوں نے زمین کو بھی ڈبو دیا، فصلوں کو بھی ڈبو دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی چوتھی اہم اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، جس بندے پر میں ناراض ہوتا ہوں تو اس بندے سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، ہرگز نہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ ارے جس بندے کا من ہی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ ناظرین، آج دیکھ لو، اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج کے دور میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے لاکھوں اڑا دیں گے مگر کسی غریب کو دیتے ہوئے ان کی مٹھی میں پسینہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے آجا میری چوکھٹ پر مجھے سجدہ کر، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، تمہیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ جیسے اذان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، اور ناظرین ہماری کامیابی سجدے میں ہے، نماز میں ہے۔ اگر ہم اپنے نوکر کو 5 دفعہ بلائیں اور نوکر نہ آئے تو ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور ایک دن شدید تنگ آ کر اس سے نوکری سے نکال دیتے ہیں، لیکن میرا اللہ تو وہ ذات ہے، اگر وہ یہ کام کرتا تو ہم لوگ فنا ہو چکے ہوتے۔ ناظرین، اس بات سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ رب کتنا رحیم و کریم ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 80 سال تھی مسجد میں آیا، بیٹھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ 80 سال کی عمر کا بوڑھا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، قیام کرنے کا، رکوع و سجود کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب نے دیکھا، پوچھا بابا جی مجھے لگتا ہے آپ اس مسجد میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ بابا جی نے کہا امام صاحب میں اس مسجد میں پہلی دفعہ نہیں آیا، میں تو ویسے ہی زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آیا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا کیا واقعی آپ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ہیں؟ بابا جی بولے جی ہاں، اس لیے تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ امام صاحب نے کہا بابا جی اس کا مطلب ہے آپ زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولے جی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے کہا بابا جی اچھا پھر جمعہ تو پڑھا ہوگا؟ کہا آج تک نہیں پڑھا۔ امام صاحب نے کہا اچھا پھر عید الفطر عید الاضحیٰ تو پڑھی ہوگی؟ کہا امام صاحب آج تک نہیں پڑھی۔ امام صاحب بولے اچھا پھر آج تک کسی کا جنازہ تو پڑھا ہی ہوگا؟ کہا آج تک نہیں پڑھا۔ 80 سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی ضائع کر دی، ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا، لیکن میرا اللہ کتنا رحیم ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے آؤ میری طرف میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا پروردگار تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر، تیری ناراضگی اور رضا کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب میں تم پر اہل تر لوگوں کو مختار بنا دوں تو یہ میرے رضا کی نشانی ہے، اور جب تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کروں تو تم سے میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے فضیل بن عیاض سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو وحی کیا اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگے تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ اور حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی مرفوعاً یہ آیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے وزراء مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے، اور ان کے معاملین خیانت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے کارندے ظالم ہوں گے، جن کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خشک ہوں گے، ان کی رائے ایک دوسرے کے مخالف ہوگی۔ پھر اللہ ان پر گرد و غبار کا گھٹا گھوپ اندھیرا بھرپا کر دے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔
اللہ تعالی ہمیں سجدے کی توفیق دے اور اللہ کو راضی کرنے کا موقع دے تاکہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں. آمین ثم آمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں.